قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعادم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان۔ احباب گرامی، آپ جانتے ہیں ہم حدیث کی معروف کتاب بلوغ المرام، اس کا ایک چیپٹر ہے کتاب الجامع کے نام سے، جس میں اسلامی ادب و آداب کے بارے میں، اسلامک لائف سٹائل کے بارے میں، اسلامی طرز معاشرت کے بارے میں سکھایا گیا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں اپنے شب و روز لیل و نہار بتا رہا ہو تو اس کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، ایک مسلمان کو ان برائیوں سے بالکل پاک صاف اور منزہ ہونا چاہیے۔ تو آج کی حدیث میں جس برائی کا ذکر ہے اس برائی کی نحوست کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو سب سے پہلے نافرمانی کی گئی وہ اسی گناہ کی وجہ سے، اسی اخلاقی رذالت کی وجہ سے کی گئی، اور وہ ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اے میرے مالک میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا گناہ جو ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، وہ تکبر ہے، اور جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعادم فی نفسی، جس انسان نے اپنے آپ کو بڑا جانا، اپنے اندر تکبر پیدا کر لیا، یا جو انسان تکبر کا شکار ہو گیا، واختال فی مشیتہ، اور اکڑ کر چلنے لگا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگا، لوگوں کو حقیر گرداننے لگا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ جس انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اس سے بڑا بدقسمت اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ، کہ ایک انسان نے بڑا اچھا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، مرجل جمتہ، کنگھی وغیرہ بھی اچھے طرح سے کی تھی، شیمپو کے ساتھ اس نے شاور لیا تھا، مہنگے صابن کے ساتھ وہ نہاتا ہے، تکبر کرتا تھا۔ کپڑے پہننا، اچھا بن کے رہنا یہ کوئی برائی نہیں، لیکن اچھا بننے کی خاطر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں، لوگوں کو چھوٹا سمجھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان یہ کام کرتا تھا اذ خسف اللہ بہ الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، قیامت کے قائم ہونے تک وہ زمین میں دنستا رہے گا۔ تو لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، یا انہیں اہمیت نہ دینا، یا انہیں معمولی سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر کی ایک سب سے خطرناک قسم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پشت ڈال دے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اہمیت نہ دے،
صبح و شام اس کے سامنے دین کے احکام آتے ہوں، وہ ان پر عمل پیرا نہ ہو۔ مثال کے طور پر شلوار یا اپنی پینٹ کو یا اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، کہ جو کپڑا، جو شلوار یا جو پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے۔ تو ایسے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینما رجل یمشی یجر ازارہ من الخیلاء اذ خسف اللہ بہ الارض، کہ ایک انسان اپنی شلوار کو، پینٹ کو، اپنی دھوتی کو ٹخنوں سے نیچے کر کے تکبر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکراتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، اور فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ زمین کے اندر دنستا ہی جائے گا۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ 100 میں سے اگر 1% بھی ہمارے دل میں یہ تکبر آ گیا تو ہو سکتا ہے یہی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، لوگوں وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا۔ جب صحابہ کرام نے یہ حدیث سنی وہ چونک گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ انسان تو بہت کمزور ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بڑا پن، یہ تکبر، کوئی اس ایسی چیز آ جاتی ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، اے اللہ کے نبی انسان پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، خوبصورت ہو، وان يكون نعله حسنة، اس کا جوتا کسی اچھے برانڈ کا ہو، کیا یہ چیز بھی ایمان کے منافی ہے؟ کیا یہ چیز بھی تکبر میں شامل ہو جاتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا الکبر بطر الحق، تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی سواری کا انتخاب کرنا، یہ تکبر کے منافی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں اگر ان چیزوں کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھیں، دوسرے لوگوں کو چھوٹا سمجھیں، انہیں معمولی کیڑے مکوڑے سمجھیں، یہ تکبر ہے، یہ غلط ہے۔ جو انسان یہ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، یہ نہیں کہا ان اللہ حسین، کہ اللہ حسین ہے۔ جمیل میں اور حسین میں، جمال میں اور حسن میں ایک بڑا ہی دقیق فرق ہے۔ وہ یہ ہے جمال ہوتا ہے انسان کے افعال اور اقوال میں، انسان کے کردار میں، انسان کے چال چلن میں، وضاقتہ میں، اور حسن ہوتا ہے شکل و صورت میں۔ اگر کسی انسان کی شکل و صورت تو اچھی ہو لیکن وضاقتہ، چال چلن، اقوال و افعال، دن رات، کریکٹر، کردار برا ہو تو ایسے انسان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل، تو انسان کو جمیل بننا چاہیے، جمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسین تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں رعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یأکل بشمالہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کل بیمینک، اے بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا لا استطیع، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں سے ہی کھاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لستطعت، تو پھر تم کبھی بھی طاقت نہیں رکھ سکو گے دائیں ہاتھ سے کھانے کی۔ فشلت یمین الرجل، تو اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تکبر کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے نبی کی تعلیم کو پسے پشت ڈالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ تو اس لیے جب ہمارے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات آئیں، ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اپنے نوکروں کو، اپنے جو گھر میں چھوٹے لوگ ہیں یا کوئی بھی ایسا جو معمولی لوگ ہیں، ان کو حقیر سمجھنا یا ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر نہ کھلانا، اپنی بے عزتی محسوس کرنا۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، گھر میں نوکر ہے، کوئی خادم ہے، خادمہ ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسا بالکل غلط ہے، وہ بھی انسان ہے، اسے عزت نفس دیں، اس کی عزت و تکریم کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آپ سے زیادہ معزز ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تکبر یہ پہلا گناہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور شیطان نے یہ گناہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اہل علم نے کہا ہے جو لوگ متکبر ہیں یا جو تکبر کرتے ہیں، شیطان ان کا امام ہے، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلا یہ گناہ کیا تکبر کرتے ہوئے۔ تو شیطان جو ہے امام المتکبرین ہے، بلکہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کو جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ صرف جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوا، کنورزیشن ہوئی۔ جنت نے کچھ جہنم سے باتیں کی، جہنم نے کچھ جنت سے باتیں کی۔ ان میں ایک بار جو جہنم نے جنت سے کی، اس نے کہا اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، کہ اللہ رب العالمین نے مجھ جہنم کو پیدا کیا ہے متکبرین اور جبارین قسم کے لوگوں کے لیے، میرے اندر ان کو ڈالا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے اس بیماری سے، اس کبیرہ گناہ سے بچیں، اپنے دل کے اندر عاجزی، تقوی، پرہیزگاری پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔